توجہ کرتے ہیں متی کی انجیل اور اس کا 9واں باب اور اس کی 14ویں آیت لکھا ہے، اس وقت یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، کیا سبب ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں؟ ہم تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے۔ آگے پھر 15ویں آیت ہے، اگر اسے پڑھوں تو پھر صحیح کمپلیٹ ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ چلتے ہیں، پھر آگے دیکھتے ہیں اسے۔ خدا کے لوگوں جو خاص ہم ایام سیام میں سے گزر رہے ہیں، روزوں کے دنوں سے، آپ کو بتاتا جاؤں کہ ایماندار بلیور، یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والا آج خدا کی نگاہ میں ہے اور وہی اس کی مرضی کو زمین کے اوپر پوری کرنے والا ہے۔ آمین۔ بہت سے لوگ اپنے آپ کو روحانی اور بہت سے خدا کی قربت میں سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں، لیکن اصل میں ہمیں یہ ساری کنفرمیشن جو ہے اگر خدا کے کلام میں سے نہ ہو تو پھر سمجھ لیں یہ دھوکہ ہی ہے۔ آؤ اس کو سیکھیں اور اس کو سمجھیں۔ یہ وہ شاگرد جو یوحنا کی شاگردیت کے اندر ہے، یوحنا بپتسمہ دینے والے کی، لیکن یہ تعلیم جو ہے وہ فقہی اور فریسیوں کی مانتے ہیں۔ ان کے اندر دو باتیں ہیں، شاگردیت کے اعتبار سے وہ یوحنا کے شاگرد ہیں، لیکن تعلیم کے اعتبار سے وہ فقہی اور فریسیوں کی تعلیم پر چلتے ہیں، اور وہی تعلیم لے کر یہ دنیا کے اندر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور دنیا کو یہ پتا ہے کہ یہ کس کے شاگرد ہیں؟ یوحنا کے۔ لیکن اندر ان کے کیا بھرا ہوا ہے ادو ہی پتہ لگ گیا ہے جدو یسوع مسیح نے کول آئے، جب اس کے قریب آئے، جب اسے پوچھنے لگے۔ آؤ اس دو دلی کو سمجھیں، انڈرسٹینڈ کریں اس کو کہ یہ کیا ہے، اور یہ آ کر یسوع مسیح سے یہ پوچھنے لگے ہیں کہ اسی تو بڑے روحانی ہیں، ہم تو بہت روحانی ہیں اور فقہی اور فریسی، اور ہم اکثر روزے رکھتے ہیں، لیکن تیرے شاگرد کیوں نہیں رکھتے؟ کیونکہ روزے کے مقصد کو سمجھنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ روزہ جو ہے آخری جو لفظ ہے وہ ہے زا۔ کیا ہے؟ زا۔ زا کی میں نے کسی کو پتہ ہے کیا ہے؟ انہیں بچے پڑھے لکھے کسی نے بھی نہیں پتا۔ زا کا مطلب ہے درد، تکلیف، دکھ۔ زا کا مطلب یہ ہے رو زا، ٹھیک ہے؟ زا کا جو مطلب ہے وہ ہے دکھ، تکلیف، درد۔ اوکے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ فقہی اور فریسی اس درد کو اپنے اندر رکھتے ہیں، لیکن تو اور تیرے شاگرد اس درد کو نہیں رکھتے۔ کیوں؟
کیا وجہ؟ یسوع مسیح نے وہاں پر ایک بڑی خاص بات کی ہے. اس نے کہا میں 15ویں آیت کا دوسرا حصہ پڑھنے لگا ہوں. کوسچن مارک کے آگے، اس سے آگے پھر میں پڑھنے لگا ہوں. مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے. اس وقت وہ روزہ رکھیں گے. پھر سب بولے اس وقت وہ روزہ رکھیں گے. آمین. کیوں روزہ رکھیں گے؟ اب یہ کوسچن ہے. روزہ رکھیں گے، یسوع نے کہہ دیا ہے روزہ رکھیں گے. اب یہ ہے کہ وہ کیوں رکھیں گے؟ یسوع نے کہا وہ روزہ رکھیں گے. اس کو ذرا پکا کر لیں، ذرا آپ کو سمجھ آ جائے گی اس سے. یسوع کہہ رہا وہ روزہ رکھیں گے. اب کوسچن یہ ہے وہ کیوں روزہ رکھیں گے؟ وہ اس لیے روزہ رکھیں گے کہ جب تک آسمان سے روح القدس نہ اترے اور یسوع مسیح کو ایک ایک مذہب تک، ایک ایک انسان تک نجات دہندہ جنہوں نے اس کی قدرت کو حاصل کر لیا ہے، جو یہ روحانی تجربہ رکھتے ہیں، جن کے پاس ایکسپیرینس ہے نجات کا، جنہوں نے خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کو پہن لیا ہے، اور پھر انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے خدا زندگی کو چینج کرتا ہے، کیسے خدا زندگی کو بدلتا ہے. آؤ خدا کے لوگوں اس بات کو سمجھے. انہوں نے کیوں روزہ رکھا ہے؟ 10 دن کا روزہ رکھا ہے. 10 دن وہ بھوکے رہے ہیں. انہوں نے بھوک برداشت کی ہے. کیا وہ کچھ لوگوں کو اپنا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ دنیا کو خدا دکھانا چاہ رہے ہیں. اور اگر خدا دکھانا ہے تو پھر اپنی جسمانی خواہشوں کو مارنا پڑے گا، پھر دنیا داری کی باتوں کو اپنے اندر سے نکالنا پڑے گا. وہ کہتا چھوڑے. آپ کا خدا کیا کہتا ہے؟ لاسٹ فرائیڈے میں کہیں چرچ میں تھا، تو وہاں پر ہمارے چرچ کا جو یہاں سے کوئی سلپ مار گیا ہے، بھاگ گیا ہے. میں نے وہاں سے جو انہوں جان دے، میں نے کہا یار میری بھائی بات ہی ہے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میں فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع کروں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. جب کوئی اور گل آ جائے تو پھر مجھے دسو، نہیں تو میں پھر جاؤں. اور گل نہیں پادری صاحب بہو اسی تو اج پہلی باری ایسا بندہ ویکھے، نہیں تو ٹاپک لبتے تھے تو پتہ نہیں راتاں لنگ جاندیاں کسی کے خلاف بولدے. میں کہا نہیں، میں اگر بولوں گا تو اس کے بارے میں بولوں گا جس نے میری زندگی کو چینج کر دیا ہے، جس نے مجھے بدل کے رکھ دیا ہے، جنہیں میرے ورگے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ انج ہو سکتا ہے. لیکن میرا خدا قدرت والا ہے. ہاللیلویہ. کہندے نے یہ تجربہ تو پہلا بھی یسوع نے اپنے شاگرداں نوں وہا دیتا سی. انہاں تو وہ جڑے ہیکل دے باہر جڑے دو دعا کرن دے سن کوئی فرق نہیں سی. جڑا آندا ہے اپنی ساری آمدنی پر ہاں اتنے تک تو ٹھیک ہے. آگے پتہ کی گل کرن دیا ہے؟ ہفتے میں 2 بار روزہ بھی رکھتا ہوں. وہ اپنی طرف سے روزے کے وسیلہ سے خدا کو راست باز ہونے کا بتا رہا ہے کہ میں کتنا راست باز ہوں، میں کتنی دعا کرتا ہوں. کئی مینوں بھی کہہ جاندے نے پادری صاحب میرے گھر والی نہیں دعا کرتی، ہو رہے ہو سکتا تسی بھی نہیں کرتے. انی دعا کرتی ہے، انی دعا کرتی ہے. یہ تو بعد چ پتہ لگتا ہو رہے کی کرتی ہے. او بھائیو خدا کے لوگوں، کبھی بھی اپنی دعاؤں سے اور اپنی مناجاتوں سے روحانی بننے کی کوشش مت کریں. جب بھی روحانی بننے کی کوشش کریں یہ کہیں میرے یسوع کے لہو نے مجھے پاک کر دیا ہے. ایسے سارے روحانی ہوگا
میتھڈ، یہ فارمولا. باقی کوئی بات نہیں ہے ہماری کہ ہم روحانی بڑے نہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتے. یہ صرف میرے یسوع کا فضل ہے، اور میرے یسوع نے ہم پر کرم کیا ہوا ہے، اور ہمیں اس نے بلایا ہے. پریز گاڈ. ایسی فکر لے کر وہ بالا خانہ پر گئے ہیں، اور 10 دن دعا روزے میں ٹھہرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دنیا کے اندر انقلاب لے کر آئے. وہ دنیا کے اندر چینج لے کر آئے، وہ دنیا کو تبدیل کر دینے والے ہیں. 120 کی جماعت جنہوں نے دعا روزے کے وسیلہ سے، کیونکہ یسوع آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے اب تم روزہ رکھو گے. کس کے لیے روزہ رکھو گے؟ روح القدس کے لیے اور نجات کی تعلیم کو پھیلانے کے لیے. کیونکہ خوشخبری اگر اس دنیا میں کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف آپ کا خداوند یسوع مسیح ہے. خوشخبری اگر کسی مذہب کے پاس ہے، اگر کسی دین کے پاس ہے، تو وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں وہ کلیسیا ہے، جس کے پاس گڈ نیوز ہے، جس کے پاس خوشخبری ہے، جس کے پاس انجیل ہے. آمین. آپ خدا کے لوگ اس کو سمجھیں اور اس کو جانیں کہ ہم نے جب دعا روزے میں ٹھہرنا ہے تو ہمارا مقصد کیا ہوگا. ایک اور اینگل سے آپ کو بتا دوں روزے کے بارے میں، آپ اس کو سمجھیں گے. روزہ خدا کی مرضی کو جاننا. روزہ کیا ہے؟ خدا کی مرضی کو جاننا، اور خدا کی مرضی کو جان کر اسے تحریک لینا، اسے گائیڈ لائن لینا، اسے کہنا کہ میرے آگے آگے چل. آمین. کیوں؟ موسیٰ پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا تھا. کتنے دن میں رکھا؟ کتنے دن ریاسی بھوکا پیاسا ہوتے؟ 40 دن 40 رات. پہلا شخص جیسے روحانی لیڈر پہلا جنہیں 40 دن تے 40 رات کچھ نہیں کھاتا پیتا تے بس وہ دن گلا ہی کرتا رہا جائے. بس انہیں انہوں کو خدا نے متاثر کیتا ہے، انہوں کو خدا نے متاثر کیتا ہے کہ کیا بات ہے. لکھا شعلہ بن کر نیچے آ گیا. واہ. ایدے پھر خدا دے نال عشق، ایدے خدا دے نال محبت 40 دن. اور اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے؟ کیا ریوارڈ ملا اسے؟ کلام لے کر آیا ہے. واہ کیا بات ہے. کلام لے کر آیا ہے. اینگلی سے کہتے ہیں بائبل مقدس نو دی شروعات کرنے والا خدا آپ ہے. ہیلیلویا. اسی لیے اس نے کہا راہ حق اور زندگی میں ہوں. آمین. پہلا شخص جس نے سب سے بڑا روزہ رکھا ہے وہ موسیٰ ہے. اوکے. پھر آگے ایلیا، پھر آگے چلتے ہیں اور خدمت والے ہیں، بڑے نبی ہیں بیچ میں جنہیں دعا روزے میں ٹھہرے ہیں. کس کے لیے ٹھہرے ہیں؟ اپنی ذات کے لیے نہیں، بلکہ اپنے یہوہ کے نام کو اونچا کرنے کے لیے، اپنے خدا کے بارے میں بتانے کے لیے کہ خالی خدا یہودیوں کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا نجات دہندہ ہے. آمین. آؤ خدا کے لوگوں اس کو سمجھیں، اس کو جانیں. یسایہ کی کتاب میرے سے دیکھیں ایک اور ریفرنس. یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 58 باب اور اس کی 6 آیت. اوپر اگر 5واں حصے پڑھوں تو اس کا ایک حصہ پہلا پڑھوں گا. لکھا ہے کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ جو مجھ کو پسند ہے. یہ خدا ڈیمانڈ کر رہا بھائی روزے کی کہ جدہ روزہ رکھنا ہے. اوکے.
اب نیچے کا چھٹی آیت میں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑے. کس کی؟ ظلم کی زنجیریں توڑے اور جوے کے بندھن کھولے. کس کے؟ جوے کے بندھن کھولے اور مظلوموں کو آزاد کرے بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالے. کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی کن کو کھلائے؟ بھوکوں کو کھلائے. اپنی روٹی کن کو؟ بھوکوں کو کھلائے. آمین. اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے. خدا کے لوگ اس کو سمجھیں. یہ بڑی ایک اچھی تفسیر ہے. یہ ایک لفظ یہاں پر قابل تفسیر ہے. لکھا ہے وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں ظلم کی زنجیریں ٹوٹے. کیا ٹوٹے؟ ظلم کی زنجیریں ٹوٹے. کون ہے جو ظلم کر رہا ہے انسان کے اوپر؟ پہلا ظلم وہاں پر ہوا ہے جب انسان آدم اور حوا دونوں گناہ میں گر گئے. یہ ایسا ظلم ہے, یہ ایسا دکھ ہے جس سے خدا اور وہ جدا ہو گئے ہیں. آج کتنے مذاہب جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں, دعائیں بھی کرتے ہیں, پتہ نہیں اپنے اپنے مذہب کے مطابق کیا کچھ کرتے ہیں, یہاں تک کہ آدمی بالٹی مار کے پانی میں کھڑے رہتے ہیں لیکن ان کو تسکین نہیں ہوتی. یہ ظلم سے کون چھڑائے گا؟ یہ ظلم کی زنجیریں کون توڑے گا؟ یہ مذہب نہیں توڑ سکتا, یہ نمازیں نہیں توڑ سکتی, یہ روزے نہیں توڑ سکتے. یہ وہی توڑ سکتا ہے جس نے کماری کے بدلے اندر سے جلا دیا. آج میں اور ہی قدرت نہ پرے آدم آنکھ سے اور ہی صاحب ہے. آج وہ اس ظلم سے نکال سکتا ہے. کون ہے جو زنا کاری کی بدرو سے چھڑا سکتا ہے؟ کون ہے جو نشے کی لعنتوں سے چھڑا سکتا ہے؟ کون ہے جو مانوسی لعنتوں سے آزاد کر سکتا ہے؟ یہ دعائیں نہیں کر سکتی, یہ مذہب نہیں کر سکتے. خدا کے لوگوں, یہ خبر آپ کے پاس ہے, یہ گڈ نیوز آپ کے پاس ہے, یہ خوشخبری آپ کے پاس ہے کہ ایک کر سکتا ہے جو تیسرے دن مرتبے سے جی اٹھا. وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں. آمین. اس سے ثابت ہوتا ہے خدا فرق روزہ جانتا ہے. اوکے, خدا عام روزے نہیں. ہائے ہائے میرے دکھ نے پارے, تیرے جنے دکھ پارے نے سانو پتا ہے. یہ گانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, بلکہ اس کے دکھوں کے بارے میں بتانے کی ضرورت ہے. آمین. نجات کی بشارت, نجات کا کلام آپ کے پاس ہے. میں کہتا ہوں آپ لوگ مبارک ہیں جن کے پاس خدا کا کلام پہنچا ہے. آمین. آپ ہیں جو روشنی ہے دوسروں کے لیے. اوکے, آگے میں نے آپ کو بتایا ایک لفظ قابل تفسیر ہے. آگے لکھا ہوا ہے زنجیریں جوے. جوا پتہ کہاں پر رکھا جاتا ہے؟ گردن پہ. تے ساری زندگی بندہ سیدھا نہیں ہو سکتا. اینج میں کہنا جنہ مرضی چوڑا ہو کے آکڑ کے ٹورے, لیکن وہ گناہ کے جوے کے نیچے ہے. یہ گناہ کا جوا کوئی بھی نہیں توڑ سکتا. نہ کوئی نبی, نہ کوئی پیغمبر, کوئی نہیں توڑ سکتا. وہ توڑ سکتا ہے جو خدا میں سے نکلا ہے, اور اس کا نام خداوند یسوع مسیح حی القیوم, جس کو سر سجدے کرتے ہیں اور زبان مبارک کرتی ہے تیری مانند کوئی خدا نہیں ہے. وہی جوے توڑ سکتا ہے. آمین. وہی میرے بچوں بندھن کھول سکتا ہے. بہت ہیں جو آج تاریکی میں پھنسے ہوئے ہیں,
آؤ ان تک میسج لے کے جائیں، آؤ ان تک یہ نیوز لے کر جائیں کہ مذہباں دے بچیو ہیں، مذہبوں کے بدلے دے لوگ وہ کھوتا سے نا، وہ مذہبیاں نے کھوتا بنے ہوتا سے یسو نے کہا جاؤ کھوتا کھول کے لے آؤ، وہ آندے سنے دیتے یہ ساڑھا کھوتا ہے، ساڑھے مشن کا کھوتا ہے، خبردار ساڑھے مشن دے کھوتے نو ہاتھ لایا تے انہیں کہا ٹھہر جا کرنا تیرے من آج اتنے روئے اپنے مشن نو، ایسے کھوتے تے میرے یسو نے بہنا ہے تے یروشلم دی گلیاں دے وچ اترنا ہے۔ آؤ کھولیوں تو بچیاں نو کھولیے تو میں انہوں دسیے تسی اس واسطے نہیں ہو، تسی یسوع دے جلال واسطے ہو۔ آمین۔ آؤ خدا کے لوگوں، یہ برکتیں اور یہ نعمتیں آپ کو خدا میں نہیں ہیں۔ اوکے آگے، اور مظلوموں کو، کن کو؟ مظلوموں کو آزاد کریں، ظلم سہ رہے ہیں، ظلم سہ رہے ہیں۔ نبوکدنصر بادشاہ کا بیٹا بیلشازر کتنا امیر ہے، رئیس ہے، لیکن عقل کا اندھا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کون سی ڈگر پر چل رہا ہوں، میں کون سے کاموں میں پڑ گیا ہوں۔ اور اس نے ہیکل کے برتنوں کے اندر جو اس کا باپ اس پر حملہ کرنے کے بعد یروشلم میں یہ خدا کی طرف سے وقت پھیلا دیا گیا تھا کہ تجھے میں ہیکل تجھے یروشلم دے دوں گا، لیکن وہ اتنا اکڑ گیا ہے، وہ اتنا اس میں محو ہو گیا ہے، نشے میں چور ہو گیا ہے، اس جوش میں اس نے ہیکل میں رکھے ہوئے برتنوں کے اندر شراب ڈال کر میں پینی شروع کی، جیسے ڈال کے اپنے منہ کو لگانے لگا ہے، دیوار کے اوپر ایک ہاتھ آیا ہے اور اس نے روک دیا ہے کہ اپنی طاقت پر گمان نہ کر، میں نے تیری بادشاہی کا حساب کر ڈالا ہے اور آج کے بعد تو بادشاہ نہیں رہے گا، کیونکہ تینے مجھے حقیر جانا ہے، لیکن تو جانتا نہیں کہ میرے بابوں نے ندیوں کو خشک کر ڈالا ہے اور دریاؤں اور سمندروں کو سکھا ڈالا ہے، کیونکہ میں زمین کے اوپر مشہور خدا ہوں، مشہور خدا ہوں۔ ہاللیلویہ، زوردار تالیاں نعرے مارو، ہاللیلویہ۔ وہاں پر کون ہے جو تمام اور روزوں میں زندگی بسر کرنے والا دانیل، ہاللیلویہ، جس کا مطلب ہے میرا خدا منصف ہے۔ پریز گاڈ، انصاف کرنے والا آ گیا نا، لے رہے ہیں اسے، کہتی ہے یہ کیا ہے، کہتا ہے تو نے خدا کی تحقیر کی ہے۔ پتا ہے کس نہیں نہ پتا، کیوں؟ دولت کی چربی چڑھی ہوئی ہے اس کے اوپر، بادشاہی نوریاں کھانیاں کر چڑھی ہوندیاں ہیں، پتہ ہی کون نہیں، وہ تو نام سنتے ہیں تو لوگی کم دے رہے، لیکن آج جب اسے ہجے نام نہیں سنے ہیں، اب اس خدا کا قدرت والے کا ہاتھ دیکھا ہے، اس کی روح کام گئی۔ آپ کا خدا بڑا جلالی ہے، آپ کا خدا بڑا قدرت والا ہے۔ پریز گاڈ۔ پھر آ کے کہتا ہے دانیل تیرے خدا کی مانند کوئی نہیں ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ دعا روزے والے خادم نبی پیغمبر جنہوں نے آ کر دنیا کو بتایا ہے کہ زمین کے اوپر ایک ہی نام ہے اور وہ نام میرے یہوہ خدا کا ہے۔ پریز گاڈ۔ آگے جب لکھا ہے کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی کن کو؟ بھوکوں کو کھلائے۔ آپ کیا کھاتے ہیں؟ کیونکہ
روٹی کو کھاتے ہیں جس کے بارے میں یسوع نے آپ کہا کہ آسمان سے اتری روٹی میں ہو، اور وہ روٹی خدا کا کلام ہے جسے ہم کھاتے ہیں اور ہمارے اندر طاقت آتی ہے، ہماری آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، ہمارا دماغ پاک ہو جاتا ہے، ہمارا دل صاف ہو جاتا ہے، اور ہم دنیا کو خدا دکھانے والے بن جاتے ہیں۔ یہ روٹی ہے جو لوگوں کو دینے کی ضرورت ہے۔ یقین کرو یہ روٹی اگر لوگوں تک پہنچنے لگے تو میں کہتا ہوں لوگ مریں گے نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ یہ ہے وہ روٹی جو دوسروں کو دینے کی ضرورت ہے۔ کوئی کتنا امیر ہے، کروڑ پتی ہے، وہ کھرب پتی ہے، اگر اس کے پاس کلام نہیں، اگر اس کے پاس خدا نہیں، تو آؤ اس کے لیے دعا میں ٹھہر جائے کہ خداوند اس تک تیرا کلام پہنچے، اس تک تیرا کلام پہنچے۔ اور میں سمجھتا ہوں جس دن کلیسیا اس بات کے لیے کھڑی ہو گئی، جس دن اس کے لیے سارے خادم متفق ہو گئے، میں کہتا ہوں میرے ملک کے اندر کی گلیوں کے اندر آپ کو یسوع 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 کی آواز آنے لگے گی۔ آمین۔ آپ کو یسوع یسوع کی آواز آنے لگے گی۔ پریز گاڈ۔ آخری بات ہے، آگے ہے، اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں، کیا ہے؟ کنوں مسکین کیا جانتے ہیں؟ تو اڈے دے کوئی دسے پھر میں کہ کرنا کس کو کہا جاتا ہے مسکین؟ اچھا دنیا داری کی بات بتاتا ہوں۔ دنیا میں کیا کہتے ہیں جس کی ماں جنہوں دی ماما نے خدا انہوں نے زندگی دے تے ساریاں ماما نو اپنے بچیاں دیا خوشیاں وہائے، تے سارے پیوان بھی خدا زندگی دے تے سارے پیوان بھی خدا اپنی ہتھی اپنے بچیاں دیا خوشیاں وہائے تو انہوں نے ازدواج جوڑن دا فضل دے۔ سارے بولے آمین، پھر بولو آمین، پھر بولو آمین، زوردار تالیاں۔ جس کی ماں اسے مسکین کہا جاتا، دنیا داری کی جو باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر گڈ فرائیڈے میں پھر میں آپ کو بتاؤں گا جمعے کو کیوں لوگ زیادہ مقدس سمجھتے ہیں، غیر اقوام والے، پھر آپ کو گڈ فرائیڈے میں جا کر بتاؤں گا جمعے اور جمعے کے درمیان وہ کیا کرتے ہیں اور کیا باتیں ہوتی ہیں اور کیا کیا ان کے اندر باتیں آتی ہیں۔ میں آپ کو پھر یہ گڈ فرائیڈے پہ بتاؤں گا، اوکے؟ ابھی میں اس طرف جانا چاہ رہا ہوں۔ وہ ہر شخص جو کلیسیا میں نہیں ہے مسکین ہے، کیونکہ کلیسیا اس وقت زمین کے اوپر ایک ایسی ماں ہے جو آنے والوں کو کلام کے ساتھ ان کی پرورش کرتی ہے، کلام کے ساتھ ان کو پالتی ہے، ان کو جوان کرتی ہے، انہیں مضبوط کرتی ہے اور انہیں دل شیر بناتی ہے۔ کلیسیا ایک ایسی زمین پر ماں خدا نے رکھی ہے جس کے پاس آنے والا پھر یہ نہیں کہتا میری ماں نہیں ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ ہے جو ہاتھ اٹھا کر میرے لیے دعا کرتی ہے، وہ کلیسیا ہے، وہ کلیسیا ہے، وہ خدا کے لوگ ہیں۔ جب میری شاگرد روزہ رکھیں گے، آندھا جے تو فقی فریسیت رکھ دے دینا، ابھی فقی فریسیوں کے روزہ رکھتے ہیں، صدوقیوں کے روزہ رکھتے ہیں اور زمین پہ کوئی چینجنگ نہیں، لیکن جس دن میرے شاگرد روزہ رکھیں گے تو پھر قومیں قبیلے عمدے رنگے رنگ نسلوں والے یہ کہیں گے ہائے ہمارے دلوں پر چوٹ لگی، ہم کیا کریں کہ نجات پائیں۔ آندھا جس دن میرے شاگرد کھلوگے نا روزے واسطے، پھر قومیں پھر یونانی آ کر پوچھیں گے اے مرنے والوں کو دفنا دیتے ہیں، اس کا جسم گل سڑ جاتا ہے، ہڈیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ کون سا خدا ہے جو دفن ہونے والے کو بھی زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ پوچھیں گے آپ سے آ کر دنیا والے کون ہے جو تاریکی کی گفتوں کو کچل سکتا ہے؟ مجھے انڈیا کے ایک چھوٹے سے لڑکے کی گواہی یاد آئی ہے۔ اسے پوچھ رہے ہیں تو نے کیوں
یہ دھرم چھوڑ دیا ہے, اپنا مذہب چھوڑ دیا ہے. تو بڑا جذباتی سا بڑا بول رہا تھا. وہ کہتا کیوں نہ چھوڑتے, سالوں سال سے ہمارے دادا بیمار ہیں اور ہم مندروں میں جا رہے ہیں اور جا کر وہاں پر پرارتھنا بھی کرتے ہیں, سب کچھ چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں اور جو کچھ ہمارے پنڈت کہتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں, لیکن ہمارے دادا ٹھیک ہی نہیں ہو رہے. 1 مہینہ ہوا ہم یشو کے پاس گئے ہیں, اس کے قدموں میں گئے ہیں اور ایک ہی دن جا کر ہم نے کہا اس پر رحم کر, کیونکہ ہم نے سنا کہ تو سچا خدا ہے اور تو پوری قدرت والا ہے اور جلالی ہے, کیونکہ تو مشہور ہے زمین کے اوپر. کہتے اسی لیے ہم نے مندروں کو چھوڑ دیا ہے اور سجدہ کے آگے قدموں میں بیٹھ گئے ہیں, کیونکہ وہ روز شفقت والا ہاتھ ہم پر رکھتا ہے. ہاللیلویا. جب میرے شاگرد روزے رکھیں گے, آمین. آؤ سب اپنے سر جھکائیں. ہاللیلویا جیسس. پریز گاڈ. تیری ستائش, تیری تعریف, تیری تمجید, تیرے نام میں فتح, تیرے خون میں فتح. ہاللیلویا جیسس. پریز گاڈ. یقین کریں میرا دل چاہ رہا ہے بولتا ہے. ہاللیلویا جیسس. میرے خدا کا شکر.